بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں ایمان، ہجرت اور جہاد تین بڑے اعمال کا ذکر ہے، اور یہ تینوں اعمال بجا لانے والوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ فرمایا وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور جنتوں کی بشارت دیتا ہے۔ ان کے لیے ان باغوں میں دائمی نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ پر اجر دینا واجب نہیں ہو جاتا، بلکہ ثواب دینا یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو زائد بچے۔ اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یاد رہے کہ اس آیت میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، بلکہ حرمت کی آیات سورۃ مائدہ میں بعد میں نازل ہوئی، اور 3 ہجری میں غزوہ احزاب سے چند روز بعد شراب حرام کی گئی۔ اس آیت میں شراب اور جوئے کی مذمت بیان کی گئی، اور جوئے اور شراب کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے، یعنی اس میں شراب میں اور جوئے میں نفع نہیں ہے، گناہ زیادہ ہے۔ نفع تو یہی ہے کہ شراب سے کچھ سرور پیدا ہوتا ہے، یا اس کی خرید و فروخت سے تجارتی فائدہ ہوتا ہے، اور جوئے میں یہ فائدہ ہے کہ اس سے کبھی مفت کا مال ہاتھ آ جاتا ہے۔ لیکن شراب اور جوئے کی وجہ سے ہونے والے گناہوں اور فسادات کا کیا شمار۔ شراب سے عقل زائل ہو جاتی ہے، غیرت و حمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، عبادت سے دل اکتا جاتا ہے۔ شراب پینے والے کو عبادت کی لذت دل سے نکل جاتی ہے۔ جوئے کی وجہ سے لوگوں سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آدمی سب کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، جوئے باز سٹے باز کے نام سے بدنام ہوتا ہے، کبھی کبھار اپنا سب مال و اسباب جوئے میں ہار دیتا ہے، زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، محنت سے جی چرانا شروع ہو جاتا ہے، اور مفت خورہ بننے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری خرافات جوئے کی اور شراب کی موجود۔ ایک روایت میں جبریل امین علیہ السلام نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں پسند ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار سے دریافت کیا تو انہوں نے عرض کی کہ ایک خصلت یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، یعنی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب میں نے نہیں پی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ میری عقل اور بھی تیز ہو، تو اس لیے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی یا حرام ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی۔ دوسری خصلت یہ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نہ نفع دے گا نہ نقصان دیتا، تو جو چیز نہ نفع دے نہ نقصان دے اس کے پیچھے کیا پڑنا۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ میں کبھی زنا میں مبتلا نہیں ہوا، کیونکہ اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا،
تو میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بے غیرتی والا عمل مجھ سے ہو۔ چوتھی خصلت یہ تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا ہوں، تو اس لیے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سبحان اللہ، کیا سلیم الفطرت تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ مینارہ بنایا جائے تو میں اس پر کبھی بھی اذان نہیں کہوں گا، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے پھر دریا خشک ہو جائے، وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانور کبھی نہیں چراؤں گا۔ کس قدر گناہوں سے نفرت اللہ والوں کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جوئے کے متعلق چند احکام آپ بھی سماعت فرمائیں کہ جوا کھیلنا حرام ہے۔ جوا ہر ایسا کھیل ہے جس میں اپنا کل یا بعض مال چلے جانے کا اندیشہ ہو یا مزید مل جانے کی امید ہو۔ شطرنج، تاش، لوڈو، کرکٹ، اس کے علاوہ باقی گیمیں جہاں ہار جیت کے کھیل ہوتے ہیں، جن پر بازی لگائی جائے، یہ سب جوئے میں داخل ہیں اور یہ سب حرام ہیں۔ اسی طرح کرکٹ وغیرہ میں میچ یا ایک ایک اوور یا ایک ایک بال پر جو رقم لگائی جاتی ہے، یہ بھی جوا ہے۔ اسی طرح گھروں میں یا دفتروں میں چھوٹی موٹی باتوں پر جوا، اس طرح کی شرطیں لگتی ہیں کہ اگر میری بات درست نکلی تو تم کھانا کھلاؤ گے، اگر تمہاری بات سچ نکلی تو میں کھانا کھلاؤں گا، یہ بھی جوئے میں داخل ہے۔ اسی طرح لاٹری ہے، لاٹری بھی جوئے میں داخل ہے۔ آج کل موبائل پر کمپنیوں کے میسج آتے ہیں یا کمپنیوں کو میسج کرنے پر ایک مخصوص رقم کٹتی ہے، اس پر بھی انعامات رکھے جاتے ہیں، تو یہ سب جوئے میں داخل ہیں۔ کہتے ہیں بھی 1000 روپیہ آپ جمع کرا دیں، آپ کا نام قرآن اندازی میں ہم شامل کر دیں گے تو آپ کا پھر انعام نکلے گا۔ اب 1000 تو شامل کر دیں گے، پتہ نہیں قرآن اندازی میں نام ہی نہ نکلے، تو یہ یعنی مال کے ضائع ہونے کا یا مال کے حاصل ہونے کا اس میں امید ہے، تو یہ بھی جوئے میں داخل ہے۔ تو اسی طرح ہر وہ کھیل، جس طرح آج کل کے دور میں PUBG چل رہی ہے یا اور ایسی گیمیں چل رہی ہیں، اور سوشل میڈیا پر فیس بک وغیرہ پر ایڈیں آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ گیم کھیلو اتنا پیسہ کماؤ، یہ کھیلو اتنا پیسہ کماؤ، تو ضروری نہیں کہ گیم کھیلو گے آپ کو پیسہ ملے گا، اس میں ہار جیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ ہار گئے تو پیسے ختم، اور اگر آپ جیت گئے تو پھر پیسے ملیں گے۔ تو اسی طرح یہ سب جوئے میں داخل ہیں۔ اس جوا خوری سے، جوئے والے تمام معاملات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ آخر میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ تفسیر خازن میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دلائی، تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ صدقے کی مقدار ارشاد فرمائیں کہ کتنا مال راہ خدا میں دیا جائے، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جتنا تمہاری حاجت سے زائد ہو۔ ابتدائی اسلام میں حاجت سے زائد مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو صحابہ کرام اپنے مال میں سے اپنی ضرورت کی مقدار لے کر باقی سب راہ خدا میں صدقہ کر دیتے۔ یہ حکم اگر بطور فرض کے تھا تو زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے میں منسوخ ہو گیا، اور اگر یہ نفلی حکم تھا تو آج بھی مستحب طور پر یہ حکم باقی ہے کہ بندہ اپنے رزق حلال میں سے راہ خدا میں خرچ کرے۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو آج کے درس میں آپ نے سنا کہ شراب نوشی، شراب کی مذمت، شراب کے نقصانات، کہ شراب سے عقل ذیل ہو جاتی ہے، غیرت و حمیت نکل جاتی ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، عبادت سے دل اکتا جاتا ہے، عبادت کی لذت دل سے نکل جاتی ہے، اس میں گناہ اور فسادات بے شمار ہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو تباہ کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ حرام کاموں سے، حرام معاملات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ اور آپ نے جوئے کے متعلق سنا کہ جوا کھیلنا حرام ہے، کسی بھی صورت میں جہاں شرط لگتی ہے، جہاں ہار جیت کا معاملہ ہو، وہ سب جوئے میں داخل ہیں، اور جوا کھیلنے والا کبھی مال حاصل کر لیتا ہے اور کبھی مال ضائع کر لیتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی اولادوں کو جوئے والے اس حرام کھیل سے بھی بچا کر رکھیں،
اور شراب نوشی سے بھی اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا